بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے یوز آف سمبلزم ان تھنگز فال اپارٹ. Ashby's technique in things fall apart is akin to that of Conrad's. Ashby's technique, Ashby کی تکنیک in things fall apart میں مطلب شیرازہ بکھرنا، یہ ناول کا نام ہے. تھنگس فال اپارٹ، چیزوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یا شیرازہ بکھرنا. از اکین ٹو ڈیٹ آف کانریڈس، اکین کی تکنیک جیسی ہے. ایشبی میکس یوز آف سمبلزم. ایشبی یعنی چنوا ایشبی میکس یوز آف سمبلزم، علامتیت، رمزیت یا کنائیت کا استعمال کرتا ہے. His symbolism is so smooth that it becomes an integral part of the novel. His symbolism is so smooth. اس کی علامتیت اتنی صاف ہے that it becomes an integral part of the novel کہ یہ ناول کا لازمی جز بن جاتی ہے، ضروری حصہ بن جاتی ہے. انٹیگرل پارٹ، انٹیگرل لازمی یا ضروری پارٹ، حصہ. The very title of the play is highly symbolic. تو ٹائٹل کا جو نام ہے بذات خود وہ بھی انتہائی علامتی ہے. It has been taken from W.B. Yeats's poem Second Coming. یہ ڈبلیو بی ییٹس کی نظم سیکنڈ کمنگ سے لیا گیا ہے. Things fall apart refers to the traditional values and ancestral culture of the Igbo. یہ پرانا نام ہے اس کا، ایبو، اور نیو نیم تھا Igbo society that have been fallen apart by the crushing blows of an alien and more powerful culture. Things fall apart ناول کا نام ہے جو کہ لکھا ہے چنوا ایشبی نے. refers to the traditional values and ancestral culture of the Igbo society. حوالہ دیتا ہے یہ ٹائٹل روایتی اقدار کا اور آبائی تہذیب یا ثقافت کا. of the Igbo society، اگبو کے معاشرے کی. that have been fallen apart، جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. by the crushing blows of an alien، اجنبی یا غیر ملکیوں کے تباہ کن بلوز کی وجہ سے، ضربوں کی وجہ سے. and more powerful culture، اور زیادہ طاقتور تہذیب کی وجہ سے. as Obrika says، جیسا کہ اوبریکا کہتا ہے، he has put a knife on the things that held us together and we have fallen apart. اس نے put a knife on the things، ان چیزوں پر ایک چاقو رکھ دیا ہے، that held us together، جو ہمیں اکٹھا رکھتی ہیں یا جن چیزوں نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوا ہے. and we have fallen apart، اور ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں یعنی بکھر چکے ہیں. Characters in the novel are also symbolic. اس ناول کے کردار جو ہیں وہ بھی علامتی ہیں. The protagonist of the novel Okanko is associated with burning fire and flame throughout the novel. That symbolizes his intense and dangerous anger. The protagonist of the novel، ناول کا ہیرو اوکانکو، is associated یعنی اس کا تعلق ہے with burning fire، burning جلتی ہوئی آگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. and flame اور شعلے کے ساتھ throughout the novel، پورے ناول میں. that symbolizes his intense and dangerous anger، جو علامت ظاہر کرتا ہے اس کی انٹینس، اس کے شدید اور خطرناک غصے کو ظاہر کرتا ہے.
As the fire destroys everything it consumes, similarly Okanko in both physically, یہ اس کی بجائے ان کر لیں, in both physically and emotionally destructive. تو یہاں پہ as the fire destroys everything, جس طرح سے آگ ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے, it consumes similarly, اسی طرح سے یہ اوکانکو کو بھی تباہ کر دیتا ہے غصہ, in both physically and emotionally destructive کر دیتا ہے, یعنی فزیکلی جسمانی طور پر اور جذباتی طور پر تباہ کن کر دیتا ہے دونوں صورتوں میں. Just as fire burns and leaves a pile of ashes, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آگ جلاتی ہے and leaves a pile of ashes, اور راہ کا ایک ڈھیر چھوڑتی ہے, Okanko's intense rage also destroys him till death. اوکانکو کا شدید غصہ بھی اسے تباہ کر دیتا ہے till death, مرنے تک. Similarly, killing of Ikimifuna and his accidental killing of Zudo's son depict his moral and emotional destructiveness in him. اسی طرح سے اکیمیفونا کو قتل کرنا اور اس کا اتفاقیہ طور پر زیوڈو کے بیٹے کو قتل کر دینا ڈپکٹ کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں his moral and emotional destructiveness in him, اس کے اندر اس کی اخلاقی اور جذباتی تباہی کو ظاہر کرتے ہیں. Novai later in the novel is called Isaac, and his father Okanko symbolizes the role of Ibrahim. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہاں پہ آئزک حضرت اسماعیل کے نام کے طور پہ لیتا ہے انگلش میں, اور یہاں پہ اوکانکو کو شو کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو, چونکہ اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا, اکلوتے بیٹے کو قتل مطلب قربان کرنے کا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورے اترے تھے. تو اسی طرح سے اوکانکو نے گو کہ یہ بیٹا جو ہے وہ اکیمیفونا کو جو تھا اس نے مطلب گود لیا ہوا تھا دوسرے ساتھ والے گاؤں سے. نوائے لیٹر ان دا ناول از کالڈ, تو نوائے جو ہے یہ اس کا بیٹا ہے اوکانکو کا, وہ بعد میں ناول میں آئزک کہلاتا ہے, مطلب آئزک اسماعیل کہلاتا ہے, اور اس کا باپ اوکانکو جو ہے وہ سمبلائزز دا رول آف ابراہیم علیہ السلام کے کردار کی علامت ہے. who is willing to sacrifice his one son, اکیمیفونا جو تیار ہے, رضامند ہے, to sacrifice his one son, اپنے ایک بیٹے کو اکیمیفونا کو پیش کرنے کے لیے, who calls him father, جو اسے باپ کہتا ہے, for his ancestral culture, اپنی آبائی تہذیب کے لیے قربان کرنے کے لیے, پیش کرنے کے لیے تیار ہے. سیکریفائس آف اے سن, اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہے. بالکل یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے, اسی طرح اوکانکو کا جو اصل بیٹا تھا وہ تھا نوائے, اور یہ اکیمیفونا جو ہے وہ بھی اس کو باپ ہی کہتا ہے, فادر ہی کہتا ہے. تو وہ تیار ہو جاتا ہے تہذیب یعنی آبائی تہذیب کی خاطر اپنے بیٹے اکیمیفونا کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بہت اکیمیفونا اینڈ نوائے سمبلائز کرائسٹ لائک فگرز, تو دونوں اکیمیفونا اور نوائے کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیات ہیں. both the characters symbolize mercy, pity, peace and love. دونوں کردار جو ہیں وہ علامت ہیں مرسی کی, رحم کی, پٹی ہمدردی, پیس امن اینڈ محبت کی علامت ہیں. مسٹر براؤن اینڈ مسٹر ریورنڈ جیمز اسمتھ, the two missionaries are also symbolic. دو مشنری مبلغین جو دیے گئے ہیں, مسٹر براؤن اور مسٹر ریورنڈ جیمز اسمتھ, وہ بھی دونوں مبلغین علامتی ہیں. مسٹر براؤن symbolizes the true spirit of Christianity. For example, mercy, pity, peace and love. مسٹر براؤن علامت ہے the true spirit, سچے جذبے کی,
آف کرسچینٹی عیسائیت کے سچے جذبے کی علامت ہے. مثال کے طور پر مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو. مرسی رحم، ہمدردی، امن اور محبت. وائل مسٹر اسمتھ، جبکہ مسٹر اسمتھ on the other hand symbolizes the narrowness and one-sidedness of some preachers of Christianity. جبکہ مسٹر اسمتھ دوسری طرف علامت ہے نیرونیس کی، تنگی یا تنگ نظری کی اور یک طرفی کی. آف سم پریچرز آف کرسچینٹی، عیسائیت کے کچھ پریچرز کی طرح. پریچرز کیا ہیں؟ مبلغین کی طرح. Locusts that descend upon the village are also very symbolic. ٹڈیاں یعنی ٹڈی دل جو اس گاؤں پر اترتے ہیں وہ بھی سمبولک ہیں، علامتی ہیں. They prefigure the arrival of the white settlers. وہ prefigure نشاندہی کرتی ہیں the arrival of the white settlers. white گورے جو تھے نو آباد کار، ان کی آمد کو ظاہر کرتی ہے، کی طرف نشاندہی کرتی ہے. Who will feast and exploit the resources of the Igbo. جو اگبو کے ذرائع کو کھائیں گے اور ان کا استحصال کریں گے. Stories within the novel are highly symbolic. Stories within the novel. ناول کے اندر کہانیاں جو ہیں وہ بھی انتہائی علامتی ہیں. Novice stories of peace, love and care are antithesis to Okonkwo's blood and war tales. نوائی کی کہانیاں امن، محبت اور پرواہ کی کہانیاں اور antithesis متضاد ہیں to Okonkwo's blood and war tales. اوکانکو کی خون اور جنگ کی داستانوں کے خلاف ہیں. These stories symbolize the nature of both the characters. The former is loving and kind-hearted, whereas the later symbolizes rigidity and cruelty. تو یہاں پہ شو کیا گیا ہے کہ فارمر جو ہے، پہلے والا مطلب نوائے جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے اور مہربان دل ہے، نرم دل کا ہے، جبکہ بعد والا مطلب اس کا فادر اوکانکو علامت ہے ریجیڈیٹی اینڈ کروئلٹی کی، سختی اور ظلم کی علامت ہے. یعنی اوکانکو ریجیڈیٹی اینڈ کروئلٹی کی علامت ہے، سختی اور ظلم کی علامت ہے. اوکانکو ہیز planted yams at the beginning of his career. اوکانکو نے اپنے پیشے کے آغاز میں کچالو یا رتالو کاشت کیے ہیں. Withering and dying of crop due to the lack of rain symbolizes greater events. Withering and dying of crop, فصل کا مرجھا جانا اور ختم ہو جانا due to the lack of rain، بارش کی کمی کی وجہ سے symbolizes greater events، زیادہ بڑے واقعات کی علامت ہے. The yams themselves represent Okonkwo's male-oriented society. yams کچالو یا رتالو بذات خود ریپریزنٹ کرتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں اوکانکوز میل اورینٹڈ سوسائٹی کو. اوکانکو کی مردوں پر مبنی معاشرے کی نمائندگی کرتے ہیں. فار یام اسٹوڈ فار مینلینس امنگ دی ایبوس. ایبوس یعنی نیو نیم ہے، اگبوس کے درمیان. اگبوس کے درمیان مردانگی کی نمائندگی کرتے ہیں کی علامت ہیں یام کچالو. The quarrel between earth and sky reflects novel's basic conflict. زمین اور آسمان کے درمیان جھگڑا ظاہر کرتا ہے ناولز بیسک کنفلکٹ، ناول کی بنیادی لڑائی کو ظاہر کرتا ہے. The struggle between masculine and feminine parts and principles. struggle جدوجہد کوشش between masculine and feminine parts، مردانہ یعنی مذکر اور مؤنث یعنی تذکیر و تانیث کے درمیان، تذکیر و تانیث کی قوتوں اور اصولوں کے درمیان جد و جہد. which incorporates
the more apparent clash between old and new, جو شامل کرتی ہے زیادہ واضح طور پر کلیش کو، تصادم کو، ٹکر کو بٹوین اولڈ اینڈ نیو کے درمیان، قدیم اور جدید کے درمیان. فار دی ارتھ از اے گاڈیس اینی، کیونکہ زمین دیوی ہے اینی، جس کا نام ہے اینی. دا سورس آف آل فرٹیلٹی، تمام زرخیزی کا ذریعہ ہے، جو کہ تمام زرخیزی کا ذریعہ ہے. اینڈ دا اسکائی از اے گاڈ، اور اسکائی آسمان دیوتا ہے. اوکھان کو از کانسسٹنٹلی ایسوسیٹڈ ود میسکولینٹی، اوکھان کو تسلسل سے یعنی لگاتار طور پر وابستہ ہے، منسلک ہے میسکولینٹی سے، مردانگی سے. اینڈ ہی ورچولی آلویز ڈسٹرسز، اپوزز اینڈ اٹیکس اینی تھنگ فیمینن اور لنکڈ ود فیمینینٹی. اور ورچولی تقریباً لگ بھگ ہمیشہ ڈسٹرسٹز، بھروسہ نہیں کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے. اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جو فیمینن ہے، مؤنث ہے یا نسوانیت سے متعلق ہے، منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے. In the tale, the masculine sky withholds precious life, giving rain for so long that crops die finally. اس کہانی میں میسکولن اسکائی جو ہے، مردانہ آسمان جو ہے، وہ روک لیتا ہے قیمتی زندگی، گیونگ رین فار سو لانگ، کافی دیر تک، لمبے عرصے تک بارش نہ دیتے ہوئے، روکتے ہوئے. ڈیڈ کرافٹس ڈائی فائنلی، کہ فصلیں آخر کار ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. تھرو آؤٹ دا ناول ایچ پی یوزز واٹر امیجز ٹو سمبلائز کرسچینٹی. پورے ناول کے دوران ایچ پی پانی کے امیجز کو، تصورات کو استعمال کرتا ہے ٹو سمبلائز کرسچینٹی. کرسچینٹی یعنی عیسائیت کی علامت کے طور پر. مینلی اوکھانکوز ہولڈنگ بیک of what is suggested by the tale's symbolic reign, the novel and tenderness that go with the best practice of Christianity, leads to his actual and emotional death. Mainly Okonkwo's holding back, مردانہ اوکانکو کا روک لینا، اور what is suggested، جو کہ تجویز کیا گیا ہے، by the tale's symbolic rain، کہانی کی علامتی بارش سے. The love and tenderness، محبت اور نرمی، that go with the best practice of Christianity، جو کہ کرسچینٹی کے ساتھ کی بہترین مشق، پریکٹس کے ساتھ چلتی ہے عیسائیت کی. leads to his actual and emotional death، لے جاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے اس کی حقیقی اور جذباتی موت کی طرف لے جاتی ہے. And the actual death of one son and the psychological murder of another، ایک بیٹے کی حقیقی موت کی طرف اور دوسرے کی سائیکولوجیکل مرڈر کی طرف، نفسیاتی قتل کی طرف لے جاتی ہے. To conclude, we can say that Ashby has used his symbolism smoothly. نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایچ پی نے اپنی علامتیت کو اچھی طرح سے استعمال کیا ہے. that it has become the part and parcel of the novel، کہ یہ ناول کا لازمی جز یا ضروری حصہ بن چکی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی یوز آف سمبلزم یعنی علامتیت کا استعمال in the novel Things Fall Apart. Things Fall Apart کے ناول میں جو کہ لکھا ہے چینوا ایشبی نے، یہ کوشچن ختم ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.